تاریخ کے سینے میں کچھ نام صرف لکھے نہیں جاتے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان ناموں کا اثر نسلوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتا ہے۔ آج ہم ان شخصیات میں سے ایک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا انسان جس نے سپاہی بن کر سفر شروع کیا مگر بادشاہ بن کر تاریخ رقم کی، ایک ایسا جرنیل جس نے مرہٹوں کی سب سے بڑی فوج کو پنجاب کے دروازوں پر روک دیا، ایک ایسا رہنما جس نے افغانستان کو ریاستی شناخت دی، اور ایک ایسا اتحادی جس کے ساتھ بلوچوں نے اپنا خون، اپنی طاقت اور اپنی وفاداری جوڑ۔ یہ کہانی ہے احمد شاہ ابدالی، درانی سلطنت کے بانی اور پانی پت کے فاتح کی۔ ناظرین، ابدالی کی کہانی سمجھنے سے پہلے ہمیں اس زمانے کی دنیا سمجھنی ہوگی۔ وہ وقت جب مغل کمزور تھے، مرہٹا طاقتور ہو رہے تھے، سکھ پنجاب میں ابھر رہے تھے اور افغانستان مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں ایک مضبوط قیادت، ایک متحد قوم اور ایک دوراندیش حکمران کی اشد ضرورت تھی، اور یہی خلا احمد شاہ ابدالی نے پورا کیا۔ 1722 ملتان کی دھرتی پر ایک پشتون بچے نے آنکھ کھولی، نام رکھا گیا احمد خان۔ یہ بچہ درانی قبیلے سے تھا، وہ قبیلہ جو وفاداری، غیرت اور جنگ میں بہادری کے لیے مشہور تھا۔ بچپن میں ہی احمد خان کی شخصیت میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، اس کے وجود میں ایک خاموش روح اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ وہ وقت تھا جب مغل سلطنت کمزور اور ایران مضبوط۔ اس ماحول نے احمد خان کے ذہن کو تیز اور اس کے دل کو بے خوف بنا دیا، لیکن اس کی اصل تربیت ابھی ہونا باقی تھی۔ احمد خان ابدالی کی زندگی بدلنے والا موڑ اس وقت آیا جب وہ ایران کے مشہور فاتح نادر شاہ افشار کی فوج میں شامل ہوا۔ نادر شاہ کی فوج اس زمانے کی سب سے تیز، منظم اور خطرناک فوج سمجھا جاتا تھا۔ یہاں عام سپاہی بھی سالوں کی تربیت سے گزرتا تھا، مگر احمد خان غیر معمولی تھا۔ چند سالوں میں ہی وہ کمانڈر کے درجے تک پہنچ گیا، صرف جنگی مہارت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی غیر معمولی ذہانت اور قیادت کی وجہ سے۔ نادر شاہ اس نوجوان سپاہی کو پہچان گیا اور یہی وجہ تھی کہ 1739 کی دلی مہم میں احمد خان کو اہم ذمہ داری دی گئی۔ 1747 نادر شاہ کا قتل ہو گیا، سلطنت بکھر گئی، طاقت کے دعوے دار ہر سمت کھڑے ہو گئے، افغان جرگہ بلایا گیا، سردار جمع ہوئے اور سب نے ایک بات کہی، سلطنت کو ایک لیڈر چاہیے اور یہ لیڈر احمد شاہ ہے۔ یوں 1747 میں احمد خان کو تاج پہنایا گیا اور وہ احمد شاہ ابدالی بن گیا، درانی سلطنت کا بانی۔ ابدالی نے تاج ملتے ہی اپنی پہلی ہندوستانی مہم شروع کر دی۔ وجہ کیونکہ مغل سلطنت کمزور تھا، مرہٹا مضبوط ہو رہے تھے اور پنجاب کی سرحدیں خطرے میں تھی، مگر سب سے بڑا خطرہ اب سامنے آ رہا تھا، مرہٹا۔ انہوں نے دلی پر قبضہ کر لیا تھا، مغل بادشاہ ان کے ہاتھوں میں تھا، پنجاب کی جانب وہ تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ یہ صرف پیش قدمی نہیں تھی، یہ پورے ہندوستان کی سیاست کو بدلنے کا اعلان تھا۔ ان کے سامنے صرف ایک طاقت کھڑی ہو سکتی تھی، احمد شاہ ابدالی۔ اسی دوران بلوچستان کی ریاست کلات کے حکمران میر نصیر خان نوری ابدالی کے مضبوط اتحادی کے طور پر سامنے آئے۔ بلوچ قبائل ابدالی کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے رسد کے راستوں کی حفاظت کی، جنوبی سرحدوں کو محفوظ کیا، گھڑ سوار دستے فراہم کیے اور پانی پت کے مہم میں پس پردہ فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یہ وہ باب ہے جسے تاریخ کم بیان کرتا ہے مگر حقیقت کبھی جھٹلاتی نہیں۔ مرہٹا شمال کی طرف چڑھ آئے تھے، ہر شہر ان کے فوجوں سے بھرا تھا، مغل بے بس تھے۔ ابدالی نے فیصلہ کر لیا، اس جنگ کا فیصلہ صرف میدان میں ہوگا۔ پانی پت شمالی ہندوستان کا یہ میدان صدیوں سے سلطنتوں کا قبرستان بنتا آیا ہے، اور 1761 کی 7 جنوری کی صبح یہ میدان دوبارہ خون مانگنے کو تیار تھا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ مرہٹوں کی فوج بے پناہ تھی، کئی ہزار گھڑ سوار تھے ان کے پاس اور کئی ہزار پیادہ فوج، سینکڑوں توپیں، دانت سے چمکتے ہاتھی اور لاکھوں جنگجوؤں پر مشتمل قطاریں جن کا دل خوف نہیں مانوس تھا۔ ان کے مقابل احمد شاہ ابدالی کی فوج دور تک پہلے درانی افغان، آئینی ارادے رکھنے والے خلجی، بے خوف روہیلا اور کلات کے 35,000 بلوچ جنگجو جو اپنی زمین سے بہت دور ایک تاریخی جدوجہد کے لیے اکٹھے تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی طاری تھی گویا وقت رک گیا ہو۔
مرہٹوں کی توپیں گرج اٹھی۔ گولے فضا چیرتے ہوئے ابدالی صفوں میں گرے، دھماکے، چیخ اور دھول، جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مرہٹہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، ٹپ ٹپ کرتے قدم، اٹھتے ہوئے نیزے، پیشانی پر پسینہ۔ یہ لشکر نہیں، ایک چرتی آندھی تھی، لیکن ابدالی نے ابھی بھی دستہ حرکت میں نہیں آنے دی۔ وہ مرہٹوں کو تکانا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا اصل وار ابھی نہیں کرنا۔ مرہٹوں کی پہلی صف جیسے ہی افغان فوج کے قریب پہنچا، ابدالی نے اچانک اپنا مشہور حکم دیا، گھوڑ سوار تیار ہو جاؤ۔ پھر ہزاروں گھوڑے ایک ساتھ دوڑے، زمین لرز اٹھی۔ دورانی گھڑ سوار مرہٹوں کے دائیں بازو پر ایسے رفتار سے ٹوٹے کہ چند لمحوں میں وہ پورا حصہ درہم برہم ہو گیا، نیزے خون میں بھیگ گئے، مرہٹا سپاہی بکھر گئے اور افغان سوار سیکلی تلواروں سے راستے بناتے ہوئے ان کے دل میں گھس گئے۔ مرہٹوں نے بوکلاٹ میں اپنی توپیں مرہٹا ونگ کی طرف موڑ، لیکن یہ کوشش طاقتور افغانوں کی رفتار کو روک نہ سکی۔ گولے دھماکے کرتے رہے، مگر افغان سپاہی دوڑتے ہوئے آگ کے درمیان سے گزر گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک چیز تھی، فتح۔ اور اب وہ لمحہ آیا جس نے جنگ کی تقدیر بدل دی۔ احمد شاہ ابدالی خود گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے اپنی نیلی پگڑی کو مضبوط کیا، نیزہ ہاتھ میں لیا اور بولا، اب میرا وار دیکھو۔ اس کے ہاتھ اس کے ذاتی سوار اور بلوچ گھڑ سوار دستے مرہٹوں کے قلب پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ ضرب تھی جسے تاریخ ہیمر اسٹرائک کہتی ہے، ایک ایسا وار جو دشمن کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا ہے۔ مرہٹوں کا پورا مرکزی حصہ کچھ ہی منٹوں میں گہرے میں آ گیا۔ ان کا کمانڈر سداشیو باؤ گہرے میں پھنس گیا اور وہی مارا گیا۔ اس کی موت مرہٹا فوج کی روح کو توڑ گئی۔ اب وہ لڑ نہیں رہے تھے، بس بھاگ رہے تھے۔ جس لشکر نے دلی کو اپنے مٹھی میں بند کر لیا تھا، جس نے پنجاب پر قبضہ جمایا تھا، جس نے مغلوں کو جھکایا تھا، وہ لشکر آج پانی پت میں افغان گھڑ سواروں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ اونچی دھول کے بادلوں میں صرف سرخی گونج رہی تھی، لاشیں گرتی جا رہی تھی اور مرہٹا طاقت کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ غروب آفتاب کے وقت میدان میں بس دھوئے کی بو تھی، ٹوٹے ہتھیار تھے اور ہزاروں لاشیں تھیں۔ مرہٹا طاقت ٹوٹ چکی تھی، بر صغیر کا سیاسی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا اور احمد شاہ ابدالی پانی پت کا فاتح بن چکا تھا۔ پانی پت کے میدان میں غروب آفتاب کے ساتھ ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ ہزاروں لاشوں سے بھرا ہوا میدان، ٹوٹے ہتھیار، خیموں کے جلے ہوئے فریم اور عوام بارود کی مہک، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ہاں آج تاریخ نے سب سے بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے اس ہولناک منظر کو خاموشی سے دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ جیت صرف دشمن کی شکست نہیں، ایک دور کے خاتمے کا اعلان تھا۔ تیسری جنگ پانی پت صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ہندوستان کے مستقبل کا تعین تھا۔ مرہٹوں کی شکست کے ساتھ ان کے سیاسی خواب بکھر گئے، مرہٹا سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی اور دلی ایک مرتبہ پھر طاقت کے خلا میں گر گئی۔ رہی بات مغلوں کی، وہ پہلے ہی موم کی طرح پگھل چکے تھے، اب ان میں حکومت کرنے کی سکت نہیں رہی تھی اور یہی وہ خلا تھا جسے آنے والے برسوں میں انگریزوں نے بڑھنا تھا۔ پانی پت کی جنگ نے براہ راست برطانوی اقتدار کی بنیاد رکھی، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جنگ کے فوراً بعد احمد شاہ ابدالی نے کسی مغل تخت پر بیٹھنے یا ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کا مقصد سلطنت بنانا نہیں تھا، توازن قائم رکھنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر افغان دلی میں ٹھہر گئے تو سکھ، راجپوت، مرہٹا اور جاٹ سب ان کے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ لہٰذا ابدالی نے وہ فیصلہ کیا جو ایک دور اندیش لیڈر ہی کر سکتا ہے، وہ واپس اپنے وطن لوٹا۔ اس کی واپسی نے اسے صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک مدبر حکمران ثابت کیا۔ جب احمد شاہ ابدالی قندھار واپس پہنچا تو اس کا استقبال فاتحین کی طرح ہوا۔ اس کے ساتھ وہی قبائل تھے جو پانی پت میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے، افغان، روہیلا، خراسانی اور بلوچستان سے آئے وہ بلوچ جنگجو جو اس کی مہماتی طاقت کا حصہ بنے۔ قندھار اس کے لیے صرف ایک دارالحکومت نہیں تھا، یہ اس کی شناخت تھی۔ یہی وجہ تھی جہاں اس نے ایک متحد افغانستان کی بنیاد رکھی۔ افغان قبائل صدیوں سے آپس میں بٹے ہوئے تھے، درانی، خلجی، اچرزئی، خٹک، ہر قبیلہ اپنی شناخت پر قائم تھا، لیکن احمد شاہ ابدالی نے ان سب کو ایک پرچم کے نیچے جمع کر دیا۔ اس نے قبائلی سرداروں کو اقتدار میں حصہ دیا، انہیں عزت دی اور انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ ایک متحد قوم ہے۔ یہ وہ کارنامہ تھا جو اس سے پہلے کسی افغان حکمران نے نہیں کیا تھا۔ ابدالی کے اتحادیوں میں سب سے اہم نام بلوچستان کے حکمران میر نصیر خان نوری کا تھا۔ یہ صرف ایک فوجی اتحاد نہیں تھا، یہ سیاسی، عسکری اور قبائلی ہمآہنگی کی علامت تھا۔
میر نصیر خان نوری نے عبدالی کے تمام بڑی مہمات میں اس کا ساتھ دیا۔ بلوچ دستے مہارت سے لڑتے تھے، خصوصاً گھڑ سواری اور چاپہ مار کارروائیوں میں انہوں نے پانی پت تک عبدالی کی رسد کے راستے محفوظ رکھے۔ تعلق افغان بلوچ بھائی چارے کی سب سے خوبصورت مثال بنے۔ ناظرین، پانی پت کے بعد عبدالی نے اپنی سلطنت کو ایک مضبوط ریاست بنانے پر توجہ دیا۔ اس نے باقاعدہ ٹیکس کا نظام قائم کیا، منظم فوج بنائی، افغانستان کا پہلا مرکزی حکومتی ڈھانچہ بنایا، فارسی ادب، ثقافت اور علوم کی سرپرستی کی، کابل اور قندھار کو علم و فن کے مراکز میں بدل دیا۔ یہ وہ اقدامات تھے جنہوں نے افغانستان کو ریاست کی شکل دی۔ احمد شاہ عبدالی کی میراث ایک فاتح کی نہیں، ایک قوم بنانے والے رہنما کی میراث ہے۔ پانی پت کی جنگ نے مرہٹوں کو روکا، مغلوں کو بے نقاب کیا اور ہندوستان کا مستقبل انگریزوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ قبائل اکٹھے ہوئے اور درانی سلطنت نے ایک نئی سیاسی حقیقت کو جنم دی۔ یہ وہ میراث ہے جو آج بھی افغانستان کے پرچم، ان کی سیاست اور ان کی تہذیب میں زندہ ہے۔ احمد شاہ عبدالی ایک ایسا رہنما جس کی شخصیت صرف تلوار تک محدود نہیں تھی، اس کے اندر ایک گہری روحانیت، ایک مضبوط اخلاقی بنیاد اور ایک غیر معمولی سیاسی بصیرت موجود۔ وہ ظاہراً ایک فاتح تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک مشکل دور کا سب سے دانشمند حکمران تھا۔ وہ ایک ایسی جنگجو قوم کا نمائندہ تھا جو صدیوں سے آزادی کو زندگی سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی قیادت نہ صرف افغان بلکہ سرحد پار قبائل نے بھی قبول کی۔ عبدالی کی ایک اور بڑی خوبی قبائلی سیاست کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ درانی، خلجی، کاکڑ، اچکزئی، سب کی روایت، تاریخ، مزاج اور مفادات کو وہ مکمل طور پر جانتا۔ اسی فہم نے اسے ایک ایسا اتحاد بنانے میں کامیاب کیا جو اس کے بعد کسی افغان حکمران کو میسر نہ آ سکا۔ بلوچ قبائل سے اس کا تعلق خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حالات کے حکمران میر نصیر خان نوری عبدالی کے نہ صرف اتحادی تھا بلکہ ان کے ساتھ ایک باہمی عزت اور اعتماد کا رشتہ تھا۔ بلوچ دستوں نے پانی پت، سرحدی راستوں اور کئی دیگر مہمات میں عبدالی کی مدد کی۔ سیاسی اعتبار سے بھی احمد شاہ عبدالی ایک ذہین حکمران تھا۔ اس نے افغانستان میں پہلی بار ایک مرکزی ریاست بنائی جس میں قبائلی نمائندگی، مالیاتی نظام، باقاعدہ ایک منظم فوج، گورنری نظام، عدالتی ڈھانچہ، سب کچھ منظم کیا۔ قندھار میں دربار، کابل میں انتظامی دفاتر اور ہرات میں فوجی کمان، یہ سب اس کی اس سیاسی بصیرت کے نتیجے میں ہوئے۔ لیکن ہر سلطنت کی طرح عبدالی سلطنت بھی چیلنجز سے خالی نہیں تھا۔ قبائلی اختلافات، سرحدی جھڑپیں اور خراسان و بخارا کی سیاست اس کے لیے مسلسل آزمائش تھی۔ پھر سکھ طاقت پنجاب میں تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ مرہٹوں کی شکست کے بعد وہ نئی سیاسی قوت بن کر ابھرے تھے۔ عبدالی نے اگرچہ انہیں روکا، لیکن وہ جانتا تھا وقت بدل رہا ہے اور اس کی سلطنت صرف تلوار سے محفوظ نہیں رہے گا۔ زندگی کے آخری برسوں میں احمد شاہ عبدالی زیادہ جنگی مہمات سے دور اور زیادہ ریاستی امور میں مصروف رہا۔ وہ اکثر قندھار کے باغوں میں بیٹھ کر سلطنت کی حالت پر غور کرتا اور سوچتا کہ وہ اپنے بعد کیا چھوڑ کر جائے گا۔ اس وقت تک اس کی سلطنت ایک مضبوط افغان شناخت بن چکی تھی، قبائل متحد تھے، انتظام چل رہا تھا اور بیرونی دشمن سالوں کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ 1772 جب افغانستان کے پہاڑوں پر سردیاں اتر رہی تھی، احمد شاہ عبدالی کی زندگی اپنے آخری باب میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ بیماری کا شکار تھا، مگر اس کے حوصلے میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ ایک دن قندھار کی فضا میں یہ خبر پھیل گئی، احمد شاہ عبدالی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی قبر آج بھی قندھار میں اس کے عظیم کارناموں کی علامت بن کر کھڑی۔ تاریخ احمد شاہ عبدالی کو کئی زاویوں سے دیکھتی ہے۔ افغان اسے اپنا بابائے قوم کہتے ہیں، ایک متحد افغانستان کا بانی۔ بلوچ اسے ایک بااعتماد اتحادی کے طور پر یاد کرتے ہیں جس نے نصیر خان نوری کے ساتھ برابری کے احترام پر مبنی دوستی رکھی۔ ہندوستانی تاریخ میں وہ پانی پت کا فاتح ہے جس نے مرہٹوں کی طاقت کو روکا اور بر صغیر کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ مگر سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسا حکمران تھا جس نے تلوار سے زیادہ حکمت سے تاریخ بدلی۔ یہی وجہ کہ اس کی گونج آج بھی قندھار، کابل، ملتان اور پانی پت کے میدانوں میں سنی جا سکتی ہے۔ احمد شاہ عبدالی کے انتقال کے بعد افغانستان صرف ایک سرزمین نہیں رہا، یہ ایک نئی ریاستی شناخت بن چکا تھا۔ وہ قبائل جنہیں کبھی ایک جھنڈے کے نیچے نہیں دیکھا گیا، آج ایک قوم کی صورت میں جڑے ہوئے تھے۔ درانی سلطنت صرف سیاسی طاقت نہیں تھی، یہ ایک نظریے کا نام تھا، آزادی، غیرت اور خود مختاری۔ عبدالی نے افغان سرزمین کو وہ مقام دیا جو اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملا تھا۔ عبدالی کے مہمات نے پوری جنوبی ایشیا کی سیاسی نقشے پر گہرا اثر چھوڑا۔
مراٹھوں کی شکست کے بعد ان کی سلطنت ٹوٹنے لگی اور دلی کا تخت صرف ایک رسمی علامت بن کر رہ گیا۔ یہ وہ خلا تھا جسے آنے والے سالوں میں انگریزوں نے بہت آسانی کے ساتھ بھرا۔ اگر پانی پت کی جنگ نہ ہوتی تو ہندوستان کی تاریخ بالکل مختلف ہو سکتی تھی۔ شاید مراٹھا دلی پر ہمیشہ قابض رہتے، شاید انگریز اتنی تیزی سے نہ بڑھتے، اور شاید بر صغیر کسی اور راستے پر چل نکلتا۔ لیکن تاریخ میں شاید کا کوئی وجود نہیں، جو ہوا وہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا مرکز احمد شاہ ابدالی تھا۔ آج کا افغانستان اگر ایک قوم کی شکل میں موجود ہے تو اس کی بنیاد احمد شاہ ابدالی نے رکھی۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں، وہ بابائے قوم ہے۔ اس کے بنائے ہوئے سیاسی، قبائلی اور جغرافیائی ڈھانچے آج بھی افغان ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ قندھار، کابل، ہرات، پشاور، یہ سب علاقے ابدالی کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اس نے وہ متحد شناخت قائم کی جس نے افغان قوم کو صدیوں کی جنگوں میں بھی زندہ رکھا۔ ابدالی کی میراث کا ایک اہم پہلو بلوچ افغان اتحاد بھی ہے۔ نصیر خان نوری کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق صرف فوجی نہیں، تاریخی اور تہذیبی بھی تھا۔ بلوچ دستوں نے اس کی مہمات میں حصہ لیا، سرحدوں کو محفوظ کیا اور درانی سلطنت کو جنوب سمت سے ایک دفاعی ڈال فراہم کی۔ آج بھی بلوچ اور افغان قبائل کے درمیان وہی بھائی چارہ موجود ہے جس کی بنیاد احمد شاہ ابدالی نے رکھی تھی۔ ناظرین، تاریخ کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابدالی صرف لوٹ مار کی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر مہم سیاسی توازن قائم کرنے کی لی۔ کچھ کہتے ہیں کہ پانی پت میں اس نے ہندوستان کو تباہ کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مرہٹوں کو نہ روکتا تو برصغیر کی سیاسی خود مختاری پوری طرح ختم ہو جاتی۔ ابدالی ایک فاتح تھا مگر اندھا طاقتور نہیں، وہ توازن برقرار رکھنے والا حکمران۔ دنیا کے مختلف مورخین احمد شاہ ابدالی کو الگ الگ زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ افغان مورخین کہتے ہیں وہ قوم کا معمار تھا، بھارتی مورخین کہتے ہیں وہ مرہٹا طاقت کا سب سے بڑا چیلنج تھا، برطانوی مورخین کہتے ہیں اس کی مہمات نے ہمارے لیے سیاسی راستہ کھولا، بلوچ مورخین کہتے ہیں وہ نصیر خان نوری کا قابل اعتماد اتحادی۔ لیکن ہر زاویے میں ایک بات مشترک ہے، احمد شاہ ابدالی اس خطے کا سب سے اثر انگیز حکمران تھا۔